حروف مقطعات جتنے قرآن میں ہیں، الف لام میم ہے، ہا میم ہے، نون صاد، یہ سب حروف مقطعات ہیں۔ اللہ اعلم بمرادہ، ان کے اسرار اور حکم جو ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اور ایک اصول یہ بھی یاد رکھ لیں، اللہ کرے یاد رہے آپ لوگوں کو، کہ اب ہمو کما اب ہم اللہ، کہ جس چیز کو اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کیا ہے، مبہم رکھا ہے، تم بھی اس کی تلاش نہ کرو۔ اگر تلاش کرو گے تو پھر ٹھوکریں ہوں گی، جب اللہ نے نہیں کھولا اس کو بات ختم ہو گئی۔ اب دیکھیں نا، بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے قرآن پاک میں اصحاب کہف کا کتنا بڑا قصہ ہے، سورۃ الکہف اتری پوری، لیکن اللہ نے فرمایا ذَوَا الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ان نوجوانوں نے پہاڑ کی غار میں پناہ، نوجوانوں کے نام کیا ہے قرآن میں نہیں بتلایا کہ بھی وہ نوجوان قوم تھے، عربی تھے، اجمی تھے، کس قوم کے تھے، کس قبیلے سے تھے، قرآن نے نام ہی نہیں۔ مقصد تو واقعہ بیان کرنا ہے، کہ ان کی سیرت بیان کرنا تو نہیں ہے۔ اس لیے جب قرآن نے ان کے نام نہیں لیے، تم بھی ان کے نام کو بلا وجہ بحث نہ کرو۔ آج کل تو علماء نے روایات اسرائیلیہ سے ان کے نام بھی ڈھونڈ لیے ہیں، اور ان کے ناموں کے ساتھ ایک فائدہ بھی اٹھا لیا ہے جی، کہ ان کے نام تعویذ کی طرح لکھو، اور جس بندے پر جن ہونا اس کے سامنے کرو تو جن آ جائے گا، جن حاضر ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اس سے منواؤ شرطیں، چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کو سزا دو۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ یعنی اصحاب کہف کے نام بھی ڈھونڈ لیے اور تعویذ بھی بتا دیا۔ اب انسان کیا کہہ سکتا ہے، دعا کریں کہ اللہ ہمارے حال کرے۔ تو اب یہ ہے کہ بلا، حالانکہ ان کے نام نہ تو قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں، اگر ہیں کتب اسرائیلیہ میں ہیں، لیکن ان کی روایت کا اعتبار ہی کوئی نہیں۔ جن نے تورات بدل دی، ان کا کیا روایت کا اعتبار ہے کہ وہ صحیح بات ہوگی؟ اسی طرح بہت سارے مقامات، وحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔ کیا نام ہے موسیٰ علیہ السلام؟ اماں کا کوئی پتہ نہیں۔ اچھا، اس میں بھی ہمارے مولویوں نے ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ جس بندے کو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کا پتہ لگ جائے نا، تو اس کو تسخیر حاصل ہو جاتی ہے، رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ اب ان کو اللہ عالم کیا دماغ میں آ گیا، بھئی موسیٰ علیہ السلام کے نام سے برکت نہیں ہوتی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی نام سے برکت، اس کی ماں نبی تھی۔ بھئی اگر برکت ہو تو موسیٰ علیہ السلام کے نام سے ہو۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام بھی نہیں لیا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام بھی نہیں لیا۔ اس قالت لأختہ قصیہ، جب ماں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھی جاؤ تلاش تو کرو، پتہ تو کرو صندوق کہاں پہنچی، تو لأختہ پتہ نہیں نام کیا ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ ایسی ہی کوئی ایک جگہ نہیں، کئی مقامات ہیں جن کو قرآن نے مبہم رکھا ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ اب ہمو کما ابہمہ اللہ، جس کو قرآن نے بیان نہیں کیا اس کی بحث نہ کرو۔ دیکھو نا، قرآن نے کہا ہے کہ زمین جو ہے قرار ہے، سورج چاند چلتے ہیں۔ اب اسی بحث میں پڑے رہو، اور جو لوگ پڑے ہوئے ہیں چاند پہ پہنچ رہے ہیں، ایمان سے کہیں کیا مل گیا؟ بھئی ہم تو مولوی لوگ ہیں نا، ہمیں تو حساب کتاب آتا ہی نہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آج تک ان بڑے ممالک نے
چاند کو مسخر کرنے کے لیے، چاند پہ پہنچنے کے لیے کتنی ارب خرب ڈالر خرچ کر دیے ہیں۔ اگر دنیا کے غریبوں پہ تقسیم کرتے پوری دنیا میں ایک بھی غریب نہ ہوتا۔ ملا کیا ہے؟ اور یہ برتری ہو جی ہم چاند پہ پہنچ گئے، انا ہے اپنی بڑائی کا۔ ورنہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ چاند ستاروں کے 3 کام ہے، زینا السماء الدنیا بمصابیح زینۃ للسماء، اور دوسرا کام کیا ہے؟ وعلامات بالنجم هم يهتدون، کہ رات کو تم راستہ معلوم کر سکو۔ اور تیسرا تمہارا کام کیا ہے کہ اس سے تاریخ کا پتہ چل سکے کہ آج کون سا مہینہ ہے۔ ان کے علاوہ بحث کرو گے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا جیسے کیمیا، سونا بنانا، تو اب یہ چیزیں یہ علم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، سونا بنتا ہے، بناتے ہیں، یہ 3 علم ہیں، کیمیا، سیمیا، ریمیا۔ کیمیا، لیمیا، ریمیا، یہ علوم ہیں، علم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کو جمع کرو تو کیا بنتا ہے؟ کل سر، کاف سے کیمیا، لام سے لیمیا، سین سے سیمیا۔ یہ اللہ کے راز ہیں، اللہ چاہے کھول دینا، چاہے نہ کھول دیں۔ اللہ چاہے تو میں گھر بیٹھے ہوئے سونے کا نسخہ مل جائے، اور نہ چاہے ساری جائیدادیں لوگ پھونک ڈالتے ہیں لیکن نسخہ نہیں بنتا۔ تو اس لیے جو چیزیں راز ہیں ان میں کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ جتنے حروف ہیں ان کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بس ختم ہو گئی بات۔ اسی لیے جتنی تفسیریں آپ دیکھیں گے نا، آگے لکھا ہوگا اللہ اعلم بمرادہ۔